کے اوپر حضرات علماء کرام نے بات کیا ہے. بس دو پیغام چند منٹ میں آپ کے سامنے دے کر کے میں مقصد پورا کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في موضع آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نور خدا ہے کفر کے حرکت پہ خندزن. نور خدا ہے کفر کے حرکت پہ خندزن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. میرے معزز سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے رونق افروز علماء کرام، پردہ نشی خواتین جو اب تک کے رات بیتے وقت تک کے انتظار میں بیٹھی اللہ اور اس کے رسول کی پیاس لیے ہوئے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلسہ، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو باب ہے، اس باب کے اندر ایک باب علم کا باب بھی ہے. دو پیغام صرف چند منٹ میں آپ کو دینے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں. پہلا یہ کہ انسان، خاص طور سے انسانوں میں مسلم کمیونٹی، مسلم سماج، مسلم سوسائٹی، مسلم لوگ یہ علم سے کتنے دور چلے گئے، ان کو علم کتنا حاصل کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا جو پیغام میرا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر کے اندر جو بے پردگی آ رہی ہے، ان بے پردگیوں کا کیا علاج ہونا چاہیے. بس یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر کے رخصت ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شروع کیا ہے. 40 سال کی زندگی بیتنے کے بعد، 40 سال کی زندگی گزرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت کے باب کو شروع کیا، اسلام کے پرچم کو لہرانے کے باب کو جب شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحدہ لا شریک کا اعلان کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمانا جب شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا: اقرأ باسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھ اپنے کریم کے نام سے، پڑھ اپنے معبود کے نام سے، پڑھ اپنے خالق کے نام سے، پڑھ اس کے نام سے جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس
زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، الغرض دنیا کی ایک ایک ذرے کو پیدا کیا، اس رب کے نام کو لے کر کے پڑھ۔ اور اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نبی سے فرماتے ہیں آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے آپ فرمائیے، لوگوں سے سوال کیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اس دنیا کے اندر، اس جگ کے اندر، اس سنسار کے اندر وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو ان پڑھ ہیں دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے اجالے کو اور اندھیرے کو برابر نہیں کیا جا سکتا، جس طریقے سے کالے پن کو اور گورے پن کو برابر نہیں کیا جا سکتا، جس طریقے سے آسمان کی روشنی اور رات کی تاریکی، جس طریقے سے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی کو برابر نہیں کہا جا سکتا، اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر ان پڑھ کو اور ان پڑھ کو اور پڑھے لکھے کو برابر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج ہمارا عالمیہ یہ ہے، ہماری بیماری یہ ہے کہ مسلم سماج، مسلم کمیونٹی، مسلم سوسائٹی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگوں کا یہ مزاج بنا، یہ ذہن بنا کہ نہیں پیسہ ہے تو ساری چیزیں ہیں، پیسہ ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، پیسہ سے سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری پہلو یہ ہے کہ اگر ہم نے پڑھانے پر آمادہ ہوا، ہم نے علم دینے پر آمادہ ہوا تو ہمارا ذہن اس طرف گیا کہ مدارس کی پڑھائی سے کیا ہوگا، قرآن کی تعلیم سے کیا ہوگا، نبی اور رسول کے فرمان کو سیکھ سکھا کر کیا ہوگا۔ یہ 6000 پہ پڑھنے والے ملا، یہ 6000 پہ نوکری کرنے والے مولوی اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزاریں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ پڑھانے پہ آمادہ ہوئے وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اس طریقے سے بے پردہ کر دیے، دینی تعلیم سے اتنا دور کر دیے کہ ہمارے بچے معاف کیجئے گا میٹرک اور انٹر تک جانے کے باوجود کلمہ سے لا علمی ہوتی ہے۔ بے شک میٹرک کرنے والے بچوں کو، انٹر کرنے والے بچوں کو، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، میرے ساتھ ان بچوں کی زندگی گزری ہے جنہوں نے بی اے کے علم کو حاصل کیا ہے لیکن انہیں کلمہ کا علم موجود نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا علم تو دور کی بات، قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا تو دور ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے ہمارے بچوں کو کلمہ تک یاد ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے بچے جس کو ہم نے 18 سال کی زندگی عنایت کی، جس کو ہم نے بچپن سے پوسا، بچپن سے پالا، جس کے بدن کی گندگی کو ہم نے صاف کیا، جب وہ 18 سال ہوتا ہے، کالج اور یونیورسٹی کی دنیا سے نکلتا ہے تو نکلنے کے بعد اسے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ قرآن نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو۔ قرآن کریم کا یہ اف اس وقت کے محاورے کا سب سے ہلکا لفظ ہے۔ جس طریقے سے آج کوئی کسان کھیت میں کام کرنے والا جب تھک جائے اور تھک کر کے وہ کہے یہ بہت آسان لفظ، بہت ہلکا لفظ ہے، اسی کے مقابلے میں لفظ اف عربی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بتائے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ تہذیب، یہ کلچر، یہ بات
کون سمجھاتا ہے؟ یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ یہ کون سمجھاتا ہے؟ یہ قرآن سکھاتا ہے۔ یہ کون سناتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پہ عمل کرنے والے علماء، ان کی حدیث کو سمجھنے والے علماء اس بات کی سے تفتیش کر کے بتاتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے سر کا تاج ہے۔ اور جو بچے پڑھنے لگے ان کا عالم یہ ہوا کہ وہ بے پردگی کے اندر اس طریقے سے آ گئے۔ معاف کیجئے گا، جلدی میں بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی، ہمارے سماج کی ایک بہت بڑی برائی یہ ہے کہ ہماری بچیاں جو اسکول اور یونیورسٹیوں کے اندر جایا کرتی ہے، ان کے اندر بد تہذیبی، ان کے اندر بد کرداری، ان کے اندر بے پردگی اس طریقے سے کوٹ کر کے بھری جا رہی ہے، اس طریقے سے کوٹ کر کے بھری جا رہی ہے کہ وہ ہمارے سامنے میں بے پردہ ہوتی ہے لیکن ان کے احساس تک کے نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آج میں کلاس 10 کے بچوں کا کلاس لے رہا تھا، اچانک ایک بچی کے اوپر میری نظر پڑی، مسلم بچی ہے، مسلم خاتون ہے۔ افسوس ہوتا ہے اور اس بات کا احساس اسی کو ہوگا جس کے پاس اس کا علم ہے۔ ایک عالم دین ہی اگر ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس بات کا احساس کر سکتا ہے۔ ہمارے گارجین، ماں باپ، والدین وہ اس بات کے احساس اتنا جلدی نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے آنکھوں پر اور جب تک کہ ان کے کانوں تک یہ بات سنائی نہ جائے۔ میں نے ان بچوں کو بھی سنایا، وہاں پہ غیر مسلم بچیاں بھی تھی، جب میں نے انہیں بتایا اور دین و دنیا کو لے کر کے مسلم کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی لے کر کے میں نے حوالے کے ساتھ ان کے ساتھ جب میں نے بات کی تو ان کو سمجھ میں آیا، وہ بچیاں بھی اعتراف کرنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہاں سر آپ بات صحیح کہتے ہیں کہ یہ ظالم دنیا ان عورت بچیوں کو، ان معصوم بچیوں کو بے پردہ کرنے پہ اور بے پردگی پہ مجبور کرتے ہیں۔ یہ زمانہ الٹا ہو گیا۔ مردوں کو حکم تھا کہ مرد جب اپنے پاجامہ کو پہنے، ازار کو پہنے تو وہ اپنے ٹخنوں سے اوپر پہنے۔ یہ ٹخنا پیر کی جو یہ ہڈی ہے اس ہڈی سے اوپر پہننا ہے مرد کے لیے۔ عورت کے لیے ہے کہ عورت وہ جب بھی شلوار پہنے، ازار پہنے، وہ اپنے ٹخنوں کو ڈھک کر کے رکھے۔ لیکن افسوس کہ ہماری بچیاں قرآن نہیں پڑھتی۔ قرآن نہیں پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں پڑھتی، ہوتا ہے رسمن رواجن بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ تیگا میں کا مولی سالن بھیج دا، پڑھا دا، اس کے بعد یونیورسٹی چلی جاتی ہے، ان کو تہذیب نہیں مل پاتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں آنکھوں دیکھا حال میں بات بتا رہا ہوں، مظاہرے کی چیز ہے۔ آپ ابھی بھی کسی کوچنگ میں چلے جائیں، کسی اسکول میں چلے جائیں، غیر مسلم بچیوں سے زیادہ اسٹائلش ہماری مسلم بچیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ شرٹ پھٹا، یہاں سے پھٹا، یہاں پہ پھٹا، یہاں پہ پھٹا، کیا وبا؟ یہ ان گارجین کو نظر نہیں آتا، ان ماں باپ کو دکھائی نہیں دیتا۔ صرف پیسے کا لٹا دینا، علم کو دے دینا نہیں ہے۔ اگر ہماری بچی علم حاصل کر لے، کیا ضروری ہے کہ ہماری بچی اگر BA MA کر لیتی ہے اس کی نوکری لگ ہی جاتی ہے؟ اور کیا مجھے بتاؤ اگر کوئی اس ہندوستان کے اندر ایسی خاتون ہے، اس کی گارنٹی ہے کہ اگر اسے نوکری مل جائے اور تہذیب نہ ملے تو وہ نوکری کے بعد صحیح راستے پر قائم رہے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن ہماری بچی تھوڑی پڑھی ہو، تہذیب ہو، کلچر ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہو، وہ آپ کی بھی عزت کرے گا، اپنے جان کی بھی عزت کرے گا۔ ٹخنوں سے اوپر پاجامے کا پہننا یہ عورتوں کے لیے حرام ہے۔
لیکن نہ کسی ماں باپ کو دکھتا ہے، نہ کسی گارجین کو دکھتا ہے، نہ کسی ٹیچر کو دکھتا ہے۔ مصیبت ہے، وبا ہے۔ اور ہماری بچیاں ایک نیا فیشن چلا، ماسک لگاتی ہے، دوپٹہ سر پہ غائب۔ ٹرینوں میں دیکھے دوپٹے سر پہ نہیں ہے، چہرے پہ ماسک ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، اگر ضرورت پڑے آپ چہرہ کھول سکتے ہیں، ضرورت کے وقت آپ چہرے کو کھول سکتے ہیں، لیکن الٹی گنگا بہائی گئی کہ ماسک کو لگاؤ، دوپٹہ ہٹاؤ۔ بھی ٹائپ کا جو گلا پہنایا جاتا ہے ہماری بچیوں کو اسکولوں کے اندر، میں اسکول کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن جو ہمارا کلچر، جو ہمارا نہج اور جو ہمارے مذہب اسلام کا طریقہ ہے، اس طریقے کو کبھی بھی مسمار ہونا کوئی بھی عالم دین پسند نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسی باتوں کو اگر دیکھیں تو اپنے معاشرے کے یا دہانی کرائے، انہیں بتائے کہ اگر ہماری بچیاں ایسی اسکولوں کے اندر جاتی ہیں جہاں پہ انہیں سر پہ دوپٹہ رکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ تم سر پہ دوپٹہ نہیں رکھ سکتے، تمہیں بھی ٹائپ کا دوپٹہ رکھ کر کے اپنے سینوں کو کھول کلاسز سے اٹینڈ کرنا ہے، ایسے اسکولز کے مسلمانوں کو کوئی ضرورت نہیں۔ کھولو اپنی یونیورسٹیاں، کھولو اپنے مدارس، کھولو اپنے مکاتب، جس کے اندر تمہارے بچے اور بچیاں محفوظ ہو کر کے اپنے عزت کی سلامتی کے ساتھ قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ ایم.اے اور بی.اے اور اس کے بعد دنیا کی جتنی عمدہ قسم کی علم ہو سکتی ہے وہ حاصل کریں۔ لیکن اس قوم کو تو فرصت نہیں ہے، معاف کیجئے گا، اس قوم کے پاس اب پیسے آیا ہے تو یہ ایک کام کرے گا، جب شادی ہوگی تو شادی میں بیجا پیسے خرچ ہوں گے، بڑے بڑے شامیانے لگ جائیں گے، بڑی بڑی کرسیاں آئیں گی، بڑے بڑے نوٹنکی والے آئیں گے، بڑے بڑے عواش عیاش آئیں گے، لیکن مدارس دینیاں قائم کرنے کی حیثیت مسلمانوں کی نہیں۔ تو مدارس والوں سے ڈیمانڈ کرو کہ ہمارے بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم بھی وہ انتظام کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی چاہت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اس کی چاہت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دل کے اندر نہیں ہوگی تو یہ مدارس والے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ان کا فریضہ ہے، بلغوا عنی ولو آیا، اس کے تحت وہ مجبور ہے کہ وہ اپنی بات کو، اپنے پیغام کو روپیہ بھیک مانگ کر کے تمہارے بچوں کو، سینکڑوں بچوں میں سے اگر ایک بچہ بھی وہ نکال دیتے ہیں تو ان کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس قوم کے گارجینز کا، جن کے پاس اس کی حیثیت ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائے، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، ایسے اسکولز کو جانچ کریں، ایسے اسکولز کو پکڑیں جس کے اندر آپ کے بچوں کو دوپٹہ رکھنے کا الاؤ نوٹ پرمٹ ہے، کہ دوپٹہ آپ سر کے اوپر نہیں رکھ سکتے، ٹخنے کے اوپر آپ کو پاجامے پہن کر آنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ایسے اسکولوں کی۔ ہمارا تہذیب، ہمارا کلچر میرے نبی کی سنت سے پڑھ کر کے دنیاوی کوئی کلچر نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اپنا جان دے سکتا ہے، مال دے سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے نبی کی عزت اور چاہو جلال نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، تمہارے ذہن کو کھولے کو، ہم تو مست ہے کہ ہمارے سامنے اچھے لچھے دار تقریریں ہو جائے، کھڑی کھوٹی باتیں سنانے والے کوئی نہ آئے، بہت اچھے مولوی صاحب ہیں۔ یہ معاشرے کی گندگی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری مسلم بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے اور جب چلی جاتی ہے تب ہم تعویذ گنڈے کے لیے ڈھونڈتے ہیں، مولوی صاحب ہماری بچی غائب ہوگی، دعا کر دیجئے لوٹ کر۔ کیسے آئے گی بھائی؟ حضرات محترم،
ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پیغام لے کر کے جانا ہے کہ اپنے بچیوں کے اوپر ہمیں خاص طور سے کنٹرولنگ کرنی ہے۔ قرآن کی تعلیم کو عام کرے، سیرت نبی کو سیکھے، بچوں کو سکھائے، بتائے کہ ہمیں کس طریقے سے، ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، میرے نبی نے کس طریقے سے زندگی کو گزارا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے اوپر کنٹرولنگ پاور جو ہو رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کے اندر رکھے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔